بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے، اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے اور تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے غرور و تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان بادشاہوں میں شداد، فرعون، بخت نصر اور نمرود شامل تھا۔ اللہ پاک نے ان سب کو ایسی موت دی کہ ان کی موت کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ انہی میں سے ایک فرعون ہے۔ عزیز دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر مرا تھا، لیکن فرعون کی موت کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے۔ اللہ پاک جو رحمان الرحیم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر انسان کو سدھرنے کے لیے اللہ پاک کئی مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن انسان اپنا دشمن خود ہوتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ پاک نے بہت سے مواقع فراہم کیے، لیکن وہ بدبخت ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس کا شاید آپ کو پہلے علم نہیں ہوگا۔ تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مرا۔ لہذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ کہا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں اے بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں پر پلا بڑھا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی خدائی کا اعلان کر دیا ہو۔ فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کا وہ لکھا ہوا خط اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس جب انسان کی شکل میں آئے تھے تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی نافرمانی کر کے خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔
کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کا خوف اتنا طاری تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا، اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان پھر بھی قبول نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ فرعون نے اپنا ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرہ اس پر طاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ اس پر سوار ہو گیا، اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو اور یہ کہہ دو کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرعون نے کہا، یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کی ضد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا، بلکہ صرف غرق ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اپنی خدائی کا ڈھونک رچاتا۔ محترم عزیز دوستو، صرف منہ سے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر کی حالت میں غرق ہو کر مرا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں گواہ ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، کیا وہ مسلمان ہو کر مرا، تو ان کا یہ قول بالکل غلط ہے، جیسا کہ ویڈیو میں وضاحت ہو چکی ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔